کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو پڑوسی ملک پاکستان کا ہے، جہاں ایک عدالت میں کورٹ میں کئی سالوں سے میاں بیوی کے طلاق کا کیس چل رہا تھا۔ بہرحال ایک دن ایسا آ گیا کہ طلاق ہو گئی، لیکن دوسرا کیس چلا بچوں کی کسٹڈی کے لیے۔ اس کا فیصلہ آنا باقی تھا اور وہ فیصلہ بھی آج آ گیا۔ یہ ویڈیو اسی دن کا ہے اور کورٹ کے فیصلے کے مطابق بچوں کی کسٹڈی ماں کو مل گئی۔ کیس تو ماں باپ لڑ رہے تھے، گھر میں بھی ماں باپ لڑ رہے تھے، کورٹ میں بھی ماں باپ لڑ رہے تھے، لیکن معصوم بچے اس لڑائی میں خواہ پس رہے تھے۔ اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ بچے باپ سے زیادہ اٹیچ تھے، وہ باپ کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، حالانکہ وہ ماں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن چونکہ باپ سے زیادہ محبت تھی، یا انہوں نے گھر کے جھگڑوں میں دیکھا ہوگا کہ باپ صحیح ہے اس لیے باپ کا فیور کر رہے ہوں گے، یا باپ سے زیادہ محبت ہو گئی ہوگی۔ بچے معصوم ضرور ہوتے ہیں، لیکن آج کے زمانے کے بچے ہوشیار بھی ہے، صحیح اور غلط ان کو نظر آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ فیصلے کے بعد کورٹ کے باہر کا منظر ہے، اور اکثر کورٹوں کے باہر جب بچوں کی کسٹڈی کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو ایسے ہی منظر ہوتے ہیں۔ بچوں کو زبردستی ماں کو سونپا جا رہا ہے، اور بچہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر لوگوں سے کیا، پولیس سے کیا، یہ گہار لگا رہا ہے، ہاتھ جوڑ جوڑ کر۔ آپ دیکھیے اس بچے کا چہرہ، آپ دیکھیے اس کے ہاتھوں کو دیکھیے، وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے لوگوں سے بھی، پولیس سے بھی، کہ ہمیں باپ سے الگ مت کرو، ہمیں باپ سے الگ مت کرو، ہمیں اپنا ابا چاہیے۔ لیکن فیصلہ تو کورٹ کا تھا، دونوں کو الگ کر دیا گیا۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر اور اس معصوم بچے کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر ایسا لگا جیسا کہ وہ بچہ دنیا کے ہر ان ماں باپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، کیوں آپس میں لڑتے ہو، کیوں الگ ہوتے ہو، اور اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہماری کیا غلطی ہے، ہمارا کیا گناہ ہے، ہمیں کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ ہمیں تو ماں بھی چاہیے، ہمیں تو باپ بھی چاہیے، ماں کی ممتا بھی چاہیے، باپ کا پیار بھی چاہیے، ہم دونوں کے محتاج ہیں، ہمیں کیوں یہ سزا مل رہی ہے؟ بنا ماں کے، بنا باپ کے ہم ادھورے ہیں، ہم کیا کریں گے، کیسے رہیں گے، اور ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر کیا ہوگا؟ اس ویڈیو کو دیکھ کر وہ ماں باپ سبق لے جو آج بھی گھر میں لڑ رہے ہیں، یا پولیس اسٹیشن میں لڑ رہے ہیں، یا کچہری کورٹ میں لڑ رہے ہیں۔ وہ دیکھیں کہ بچوں کا کیا حال ہوگا، بچوں کا کیسا نقصان ہوتا ہے، اور ماں باپ کے جھگڑوں سے نقصان ماں باپ کا تو ہوتا ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان ان معصوم بچوں کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ماں باپ بچوں کے سامنے لڑتے ہیں تو بچوں کے برین پر، ان کے دماغ پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے، ان کی صحت پر بھی اس کا گہرا اثر ہوتا ہے، ان کی دماغی نشو و نما میں خلل پڑتا ہے۔ ماں باپ کے جھگڑے اور مسلسل جھگڑوں سے بچوں کے اندر یہ شکایتیں جیسے نیند کی کمی، اداس رہنا، بھوک کا کم لگنا، بے چینی کا بڑھ جانا، یہ شکایتیں بچوں کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر ماں باپ کی لڑائی، مارا ماری اور چلا پکار اور بات اگر طلاق تک پہنچ جائے تو بچے ڈپریشن تک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تعلیم کا جو نقصان ہوتا ہے وہ الگ، وہ تو سب سے بڑا نقصان، کیونکہ جب بھی ماں باپ لڑتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں تو بچے خوف زدہ اور سہمے بیٹھے رہتے ہیں اور تو وہ تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ، اگر اس لڑائی جھگڑے والے ماحول میں اگر بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کی نشو نما ہو جاتی ہے، چلو ماں باپ الگ نہیں ہوئے لیکن زندگی بھر لڑتے رہے، زندگی بھر ایک دوسرے کو کوستے رہے، زندگی بھر ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے رہے، اور اسی ماحول میں آپ کا بچہ بڑا بن جاتا ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، تو سب سے پہلے اس کی نظر میں ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ماں باپ اپنی عزت ان معصوم بچوں کی کھو دیتے ہیں، ان کی نظروں میں اپنی عزت کو، اور پھر بہت سارے بچے بڑے ہو کر وہی ماں باپ کا اثر اپنے اندر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ ایک گلاس دودھ میں 2 چمچ تنبینہ ڈال کے اسے ابال لے، کھیر کی طرح بن جائے گا، اور پھر اس میں شہد یا شکر ڈال کر آپ بھی پیئے، بچوں کو بھی پلائے، گھر میں ہر ایک عمر کے لیے یہ مفید ہے۔ اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے۔ اگر آپ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے بہتر اور اچھی بات یہ ہے کہ میاں بیوی لڑائی نہ کرے، لیکن اگر لڑائی کرنا ضروری اور انیواریہ ہو جائے تو کم سے کم اس بات کا خیال رکھے کہ اگر گھر کو لڑائی کا میدان بنانا ہی ہے، جنگ کا میدان بنانا ہی ہے، تو بچوں کے سامنے تو نہ کرے، بچوں کا خیال رکھے، اور اتنی لڑائی تو ہرگز نہ کرے گی جس میں گالی گلوچ ہو، مارا ماری ہو، اور وہ لڑائی تو ہرگز بچوں کے سامنے نہ کرے کہ جہاں بات طلاق تک پہنچ رہی ہو یا پولیس اسٹیشن کچہری کورٹ تک پہنچ رہی ہو، اور پھر بعد میں آگے چل کے بچوں کو بریڈ کے سلائس کی طرح بانٹنا پڑے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ بیوی اگر پھول ہے تو شوہر اس کی خوشبو ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، دونوں کے ملنے سے گھر آنگن مہکتا ہے، اور بچوں کے آنے کی وجہ سے فیملی ایک خوبصورت خوشبودار گلدستے کی طرح بن جاتی ہے۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں، اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں اگر پیار محبت سے رہے تو۔ اور دیکھو دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ ہے میاں کی بیوی سے محبت اور بیوی کی میاں سے محبت۔ کہتے ہیں کہ نیک اور پارسا بیوی اگر کسی فقیر کے گھر میں بھی آ جائے تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ میاں بیوی کی محبت اگر سیکھنی ہے کہ کیسی کی جاتی ہے تو دنیا کی سب سے پیاری اور محبتی جوڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جوڑی ہے۔ یہ جوڑی قیامت تک آنے والے سارے میاں بیویوں کے لیے ایک بہترین اگزامپل اور بہترین مثال ہے۔ کتنا پیارا واقعہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو، راضی رہتی ہو، اور جب تم ناراض ہو جاتی ہو، خفا ہو جاتی ہو تو مجھے پتا چل جاتا ہے۔ اما جان فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے، آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ تو فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے راضی رہتی ہو تو قسم کھاتے ہو کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو، غصے میں ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ ہائے ہائے، اما جان مسکرائی اور کہنے لگی کہ بے شک یا رسول اللہ آپ نے صحیح فرمایا، لیکن یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں صرف میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کی محبت نہیں چھوڑتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت حکمت سے نبھانا پڑتا ہے۔ دیکھو الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ بے وقوف مرد غصے میں اپنی بیوی سے کہتا کہ چپ ہو جا، خاموش ہو جا، نالائق خاموش ہو جا، لیکن سمجھدار جو مرد ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری جان خاموشی تم پر بہت جچتی ہے، بات ایک ہی ہے لیکن الفاظ کا چناؤ ڈھنگ سے کیا کرے تو بہت فرق پڑتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اور یہ آخری بات ہے کہ بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی کہلاتی ہے، اور عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود ملکہ بن کے رہتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت پیارا ہے، اگر اس میں کچھ انبن بھی ہو جائے، کچھ گڑبڑ بھی ہو جائے تو 4 دیواری کے اندر محبت سے نپٹ لیا کرے۔ بات چیت سے وہ کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوتا؟ 2 ملکوں کی جنگ بات چیت سے رک جاتی ہے، تو میاں بیوی کی جنگ تو 2 ملکوں سے بڑی تو نہیں ہے نا؟ تو بات چیت سے مسئلے کو حل کر لیا کرے، اور 4 دیواری کے اندر
मियां बीवी की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, घर का झगड़ा घर में ही रखा करें, ठीक है। और कचहरी, कोर्ट, पुलिस स्टेशन तक तो हरगिज न जाने की नौबत न आने पाए, भले एक को झुकना पड़े। अरे 5 रुपए का डॉलर अगर जमीन पर गिर जाता है तो आदमी उसको उठाने के लिए झुक जाता है, और इतना बड़ा रिश्ता बचाने के लिए कोई झुकता नहीं है। वहां अना आ जाती है, माफी मांगने को शर्म आती है, माफी मांगने से जिंदगी हल्की फुल्की हो जाती है। मैंने जिंदगी को यूं आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। माफी मांगने और माफ करने की आदत डालिए, जिंदगी में एक झगड़ा भी नहीं होगा आपका कभी, ठीक है। आना और मैं पने से ही सारे झगड़े होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मिफ्ताही परफ्यूम्स के जानिब से ये 3 नए इत्र आपके लिए लॉन्च किए जा रहे हैं। पहला है संदल-ऊद, दूसरा है सिदरा और तीसरा है एहसास। संदल-ऊद ये खालिस संदल की लकड़ी से तैयार किया गया है, और सिदरा, इस इत्र में आपको ऊद, अंबर, वर्द, ताइफी और स्मोकी नोट्स महसूस होंगे। एहसास इत्र तो ऐसा है कि लगाने पर ही आपको एहसास होगा कि वाह क्या फ्लेवर है, माशाअल्लाह, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप ये तीनों इत्र एक साथ मंगवा सकते हैं। इन तीनों इत्र की कीमत सिर्फ 1500 रुपए है। आप हमारी वेबसाइट www.miftahiperfumes.com पर जाकर भी खरीद सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल या मैसेज करके भी मंगवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर खरीदेंगे। अस्सलाम वालेकुम।